بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. آج صبح ہم نے ایک ویڈیو لانچ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو ایک لیٹسٹ اپڈیٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ راس تنورہ جو پورٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا سعودی عرب سے تھا، جس کا الزام حوثیوں کے اوپر لگایا گیا اور ڈرون کے تھرو حملہ کیا گیا تھا. آخر یہ جو الزام جو ہے وہ حوثیوں پہ لگایا گیا اور خاص طور پہ کہا گیا کہ ایران سے جو ہے اس کا تعلق بہت گہرا ہے اور انہوں نے ہی یہ ڈرون جو ہیں ان کو دیے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا. سمت ڈرون کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے الزامات لگائے گئے کہ یہ ایران نے بنائے ہیں، اور اس کی 3 کیٹیگریز کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکسٹینڈڈ کیٹیگری ہے اس کی رینج کیا ہے. خیر بعد میں یہ عقدہ بھی اوپن ہو گیا کہ یہ ڈرونز کہاں سے فائر ہوئے تھے. ساتھ ساتھ یو ایس نیوی فلیٹ اور سعودیہ کی جو انٹیلیجنس ہے، جو ریڈار سسٹم ہے وہ ناقص ہے. اگر تو ہم ایک سپورٹ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایران نے کیا، تو آپ کا انٹیلیجنس میزائل ڈیفنس سسٹم کہاں گیا جو کہ آپ کو یو ایس نے جو ہے لیٹسٹ انسٹال کر کے دیا ہے آپ کے تمام پورٹس کے اوپر. اور راس تنورہ کے بارے میں تو یہ آپ کو بتا دیں کہ پوری دنیا میں 19% آئل جو ہے نا وہ اسی جگہ سے شپ ہوتا ہے. تو اب جب اتنی زیادہ ہائی سیکیورٹی رسک، ہائیلی سیکیورٹی زون ہے یہ کہہ لیں، اور اس پورے بیلٹ کے اوپر نا یو ایس نیوی فلیٹ 5 ہے، تو آخر کیسے ڈرون جو ہیں وہ ان کے ریڈار پہ نہیں آئے. 14 فیٹ کا ڈرون جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرونز جو تھے انہوں نے آ کے اٹیک کیے. خیر ہم نے اس بارے میں آپ کو ویڈیو بتا دی. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایران سعودی عرب کو لڑوانے اور وجوہات کیا ہیں. کیا ایران کے پاس آئل نہیں ہے؟ کیا سعودیہ کے پاس آئل ختم ہو رہا ہے؟ یا کچھ اور کانسپائریسی ہے؟ کیا اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتا کہ عرب ریاستوں کے ساتھ ایران کے تعلقات استوار ہوں اور ساتھ ساتھ ان ممالک کے تعلقات استوار ہوں جس میں ایران کا ہولڈ ہے؟ یا اہل تشیع پارٹیز جو ہیں وہ ذرا زیادہ وہاں پر انفلوئنسڈ ہیں؟ تو یہ آخر کیا جھمیلا ہے؟ کیوں ان دونوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ تو ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں گے. اگر آپ نے اب تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. اب ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ ایسے سوالات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جن کے جوابات جان کر آپ جو ہیں وہ کچھ حیران بھی ہوئیں گے. آئل ریزرو میں ایران کا کون سا نمبر ہے؟ اسلامی ممالک کے کتنے ملکوں کے پاس آئل کے وافر ذخائر موجود ہیں؟ کیا واقعی اسلامی ممالک میں اتحاد ہو جائے گا تو دنیا کو تیل کے لیے محتاج اور اپنی مانگوں کو منوا سکتے ہیں؟ ایران اور سعودی عرب کے مسائل کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس وقت مسلم ممالک کے اتحاد میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ یہ ایسے سوال ہیں جن کے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آئل ریزرو میں جو ایران کا نمبر ہے وہ 4 ہے. چوتھے درجے مطلب 4 رینک کے اوپر آتا ہے ایران اور اس کے ریزروز. ایران کے پاس آئل کے ریزروز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے سینکشنز کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جو ہے نا سرکولیٹ نہیں کر پا رہا. سعودی عرب سرکولیٹ کر پا رہا ہے. سعودی عرب کا دوسرا نمبر ہے. پہلا نمبر وینزویلا کا ہے. وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے امریکہ نے اپنے ہی کسٹڈی یا اپنی ہی اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آئل کو وہ پروڈکشن کے اوپر نہیں لے کے آ رہے. ایران کے جو آئل ریزرو ہیں اس وقت 250 سال تک کے ریزروز ہیں اب تک، اگر جو ایک تخمینہ اور ایک اندازہ لگایا جا سکے. اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ممالک کے پاس آئل کا کتنا ذخیرہ اور پوری دنیا میں وہ کس طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہے. تو ہم آپ کو بتائیں، یہ آپ کے لیے شاید بریکنگ نیوز ہوگی یا آپ کو اس بارے میں شاید اندازہ نہ ہو کہ اسلامی ممالک کے پاس تقریباً 50% سے تجاوز کرتا ہوا آئل کے ریزروز ہیں جو کہ پوری دنیا میں سرکولیٹ ہو رہا ہے. اور یہ وہ ریزروز ہیں جن میں سے پروڈکشن جاری ہے. سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے. عراق کا تو آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے ساتھ یو ایس نے کیا ڈرامے بازی کی اور اس کے بعد اس وقت بھی کیا ڈرامے بازی. ایک لمحے میں تو وہ مقتل بنا دیا گیا تھا. کویت ہے، یو اے ای، انفیکٹ یو اے ای بھی جو ہے وہ آئل کے ریزروز رکھتا ہے. عرب ریاستوں کو اللہ نے یہ خاص نعمت دی ہے مگر مسلم اتحاد کا کوئی ذریعہ دکھتا نظر نہیں آ رہا. آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر یہ ایک بڑی کانسپائریسی ہے. انہوں نے آپس میں لڑوانے کے لیے ایران کو، سعودی عرب کو اور دوسری ریاستوں کو فرقہ واریت میں الجھا دیا اور وہ ایک اس کے اوپر نہیں آتے. حالانکہ جب اگر آپ امریکہ،
اسرائیل سے آپ بات کریں تو ان سب کی فرقہ واریت کو ہٹا کے وہ ایز اے مسلم ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلم اتحاد نہ ہو پائے. اگر تو مسلم ممالک نے آئل کے ریزروز کو کے اوپر روک ٹوک لگا دی تو پوری دنیا آپ کی محتاج ہو سکتی ہے, چاہے آپ کے پاس کوئی اور طاقت ہو یا نہ ہو, مگر آپ کے پاس یہ جو آئل کی طاقت ہے یہی اتنی بڑی طاقت ہے جس کے اوپر اگر آپ اسٹینڈ لے لیں. ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک کی طرف سے کتنی سپورٹ اس کو حاصل ہے. انڈیا اور ایران کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے. انڈیا کیوں ایران کو اتنی سپورٹ کرتا ہے, وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ جس دن ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹیں گی, انڈیا کے ساتھ اس کے مراسم, انڈیا کو جو ہے وہ کریڈٹ پہ بھی آئل مل سکتا ہے اور بھی دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے اوپن ہو سکتی ہیں. وہ اپنے ریونیوز اور ایونیوز اوپن کر رہا ہے, تو وہ ایک بڑی شاطرانہ چال پہ چل رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے میں, ایران اور پاکستان کے جو تعلقات بگاڑنے میں انڈیا کا بڑا کردار ہے, کیونکہ یہی ملک جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ باغی ہوتے ہیں یا شرپسند دماغ رکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایران میں بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں, اور ساتھ میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلوچ لبریشن آرمی سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ ان کی فنڈنگ, ان کا پورا ریکارڈ پاکستان آرمی کے پاس ہے اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی گئی اور اس کے اوپر بڑا ایک آپریشن کیا گیا. مگر گاہے بگاہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا ایک نمونہ پیش کر کے اپنے جاسوس وہاں سے بھیجتے ہیں. اس وقت ایران کی اپنا جو ریولیوشنری گارڈ ہے وہ بھی ان سے عاجز ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت 43% کے اوپر جو ہے وہ باڑ لگا چکے ہیں ایران اور پاکستان کے بارڈرز کے اوپر, اور دونوں ممالک جو ہیں اب اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کیونکہ دونوں برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں اور استوار کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو اسلامی ہیں. اب سین آپ کو ہم نے ایک کانسپائرسی سمجھائی, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل جو کہانی چل رہی ہے وہ کیا ہے, کیوں ایران کو بار بار جو ہے وہ حملوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے, سعودیہ کی طرف سے بیان بازی کی جاتی ہے. کیا آل سعود کا مسئلہ ہے یا پورے سعودی عرب کا مسئلہ ہے, کیا ایران کے ریولیوشنری گارڈز کا مسئلہ ہے یا پھر جو ان کی جمہوری قیادت ہے ان کا مسئلہ ہے. سپریم لیڈر اور جو ان کے جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک پیج پہ ہے یا دونوں میں تضاد ہے. کیا روحانی اور سپریم لیڈر کے بیان میں کوئی فرق ہے, کیا سپریم لیڈر جو بات کہہ دیں وہ روحانی کو ماننی پڑے گی اس وقت کے صدر ہیں, یا پھر کچھ اور. کیونکہ امریکہ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہاں پر ایک جیل نما حساب کتاب ہے, لوگ عاجز ہیں سپریم لیڈر سے, ان کی قیادت سے, ان کے احکام سے, اور تو اور وہ اس طریقے کا پریٹینڈ کرتا ہے کہ ایران نے ہی اپنا یہ جو اثر و رسوخ ہے عراق میں سیستانی کے تھرو قائم کیا ہے, اور اسی طریقے سے اب وہ سیریا میں قائم کر رہا ہے. اور سیریا میں جو روس کی مدد آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے اور کون سے عوامل ایسے ہیں جو کہ وہ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس سیریز کا دوسرا پارٹ آپ دیکھیے گا, اس میں ہم آپ کو یہ کانسپائرسی بھی سمجھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب سے 3 گھنٹے بعد اس کی بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز, کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.